کوششیں کی کہ دین مہدی کو ہم تک پہنچایا تو تھوڑا بہت دین کا ہمارے پاس چسکا باقی رہ گیا ہے، ورنہ ماحول کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ماحول تو ایسا ہو گیا کہ لوگ کہنے کو تو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کرتے کیا ہیں؟ شیطان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دو مثالیں رکھتے ہوئے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ کھانا کھلانے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن دیکھنے والے کو ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کہاوت ہے ہمارے پاس عام زبان میں کہ ایک آدمی جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو وہ کھلانے والے کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن جو کھلاتا تو نہیں فقط دیکھنے والا ہے اس کو ضرور بضرور پیٹ میں اس کے درد ضرور ہوتا ہے۔ تو یہی ذہنیت اللہ دین کے تعلق سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا رسول پر نچھاور ہے، رسول پر فدا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو رسول پر قربان کر دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ اے رسول ہم نے تمام علم الاولین اور آخرین تم کو عطا کر دیا ہے۔ اب لوگ بحث لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بحث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، علم غیب ہے تو صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہے۔ ہمارا کہنا ایک ہی ہے کہ علم غیب اللہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو غیب ہے اس کے علم کو علم غیب کہتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے لیے کیا چیز غیب ہے جس کو علم غیب کے نام سے یاد کرے؟ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، تو پھر غیب کہاں سے آ گیا کہ کہے کہ عالم الغیب؟ وہ تو اللہ تم سے کہتا ہے تمہارے لیے جو غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے۔ اب رسول کو کہیں کہ اللہ نے علم الاولین اور آخرین دے دیا تو اللہ نے تو دے دیا، اللہ کو دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ دیکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے، جس کی توحید اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تجھے کہاں سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہتا ہے کہ اگر کہو رسول کو کہ علم غیب تھا تو توحید میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ دینے والا ہے، رسول کو سب کچھ دے دیا، دینے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ جو عام امتی ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، گویا توحید کے حقائق سے یہ خدا سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ رسول کو علم غیب مل جائے گا تو خدا کی